22 اپریل 571 عیسوی کو صبح کی کرنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں جس طرح سورج، یہ آسمان دنیا کا سورج اس دنیا پر اپنی روشنی ڈالنے لگا تھا، اسی طرح آسمان ہدایت کا سورج بھی اس دنیا پر روشنی ڈالنے لگا تھا۔ ادھر سے صبح کا سورج نکلا، ادھر سے آمینہ کے گھر سے آواز آئی مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ عبداللہ کے گھر سے آواز آئی مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لائے ہیں، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو وہ صبح ہو کتنی شان والی ہوگی جب آمینہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے۔ اس دن ان پرندوں کی چہک کو ایک نیا اجالا ملا ہوگا، اس دن ان درندوں کے دھاڑنے کو ایک نئی تر و تازگی ملی ہوگی، اس دن ان درختوں کے سبزے کو ایک نیا طریقہ ملا ہوگا، اس دن انسانوں کے دلوں میں نئے سرے سے محبتیں جاگی ہوں گی، اس دن ایک نیا سویرا آیا ہوگا، نیا اجالا آیا ہوگا۔ آمینہ کے گھر میں محمد تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میری ماں نے فرمایا تھا، میں بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ میں نے ایک ایسا بیٹا جنا ہے جو شام کے محلات کو روشن کرے گا، شام کے محلات کو روشن کرے گا۔ میں وہ ہوں جو دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ دنیا میں محبتیں تقسیم کیجئے گا۔ یہ دنیا تو محبت بانٹنے کی جگہ ہے، پیار بانٹنے کی جگہ ہے، دوستیاں بانٹنے کی جگہ ہے، سلامتیاں بانٹنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو سبز ٹیلوں پر بیٹھ کر آپس میں دنیا کی باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ، ہاں، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، میرا پیغمبر یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ان لوگوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت کا فیصلہ لاگو ہونا ہے، ان لوگوں پر بھی لاگو ہونا ہے، لیکن حقیقت دنیا میں آپ کو بتاؤں آپ چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، لوگ ان کو پاگل لکھیں گے، دیوانہ لکھیں گے، مجنون لکھیں گے، آپ کو محمد الرسول اللہ لکھیں گے۔ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر مجھے قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، یہ قلم بھی گواہی دے گا، سطریں بھی گواہی دیں گے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت حلیمہ سے روایت کر رہے ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے علاقے میں قحط کا یہ عالم تھا، قحط کا ایسا زمانہ آیا تھا کہ میرا چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ تھا، لیکن میری چھاتی میں اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ وہ سیر ہو جائے۔ میری اونٹنیاں چرنے جاتی تو شام کے وقت اسی طرح واپس آ جاتی جس طرح صبح ہو گئی تھیں۔
سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم دامن پھیلا پھیلا کر اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے کہ بارش کا ایک قطرہ ہی اتار دے۔ فرماتی ہیں اسی دوران ہمارا قافلہ مکہ کی طرف چلا کہ بچہ کوئی لے آئے، جس کی خدمت کرے اس کے بدلے میں انعام ملے گا۔ فرماتی ہیں میں قافلے کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میری اونٹنی کی حالت یہ ہے کہ قافلے والے لوگ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں کہ تو پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میری اونٹنی تو سب سے زیادہ کمزور ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، میں کیسے ان کو بتاؤں؟ آہستہ آہستہ میں مکے پہنچتی ہوں، لیکن چونکہ میں قافلے کے بعد پہنچی تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا بچہ۔ ہر دائی نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا، خوش گپیاں کرتی ہے، دوسروں کو بتاتی ہے کہ میرا بچہ دیکھو، اس کے گھر والے اتنے امیر ہیں، مجھے اتنا انعام ملے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ابن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر ہر دائی کو پیش کیا گیا، لیکن جب یہ سنتی کہ یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا انعام ملے گا، چھوڑ کر چلی جاتی۔ لیکن یہ ننھا بچہ تو حلیمہ کے حصے میں آنے والا تھا، حلیمہ کی قسمت میں آنے والا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں گئی نہیں، مجھے بتایا گیا کہ وہ یتیم ہے۔ جب ساری دائیوں نے بیٹے اٹھا لیے تو میں بھی واپس جانے لگی کہ یتیم کو میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا وہ یتیم تھا، لیکن یتیم صرف نہیں، عبداللہ کا در یتیم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایک گمراہ قوم میں پایا، پھر ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت دے دی۔ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے آمنہ کے لال کو اٹھا کر یوں آغوش میں لیا، اللہ کی قسم اس دن جو میرے سینے نے ٹھنڈک محسوس کی وہ پہلے تو کبھی نہیں کی تھی، پہلے تو وہ کبھی ٹھنڈک محسوس۔ فرماتی ہیں میں نے کہا آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے، یہ بیٹا کیسا ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں میں بھی تو یہی دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ چمکتا ہوا نور، خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، سحر کا وقت ہوتا تھا، کلیاں مسکراتی تھیں، پرندوں کے خوبصورت نغمے بھر آتے تھے۔ میرے دوستو جس وقت حلیمہ نے آمنہ کے لال کو اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا تو پھر اونٹنی وہ اونٹنی نہیں رہی، وہ تو تیز رفتار سے چلتی ہے۔ وہ دائیں پوچھتی ہیں حلیمہ یہ تیری اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ فرماتی ہے اونٹنی وہی ہے، سواری وہی ہے، لیکن سوار بدل گیا۔ سوار تو بدل چکا ہے نا، تم نے اٹھایا نہیں یتیم سمجھ کر، میں نے اٹھایا اللہ کا پیغمبر سمجھ کر۔ تم نے یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا، لیکن میں نے سراج منیر سمجھ کر اٹھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بیٹا ایک دن پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر میں لے کر آئی تھی، اللہ کی قسم جو اونٹنی جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا، اس کے تھن یوں لبالب بھر چکے تھے جیسے کہ برسات کے موسم میں بادل برس رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ہمارا وہ بچہ جو کئی دنوں سے سویا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے، اس نے میری ہی چھاتی سے دودھ پیا اور محمد اور وہ دونوں بھائی سو گئے۔ لیکن ایک اور بات بھی نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں جو حصہ محمد کا ہوتا تھا وہ اسی میں سے پیتا تھا۔ اگر میں دوسری طرف کرتی تو آمنہ کے لال دودھ نہیں پیا کرتے تھے، پیغام دے کر چلے گئے کہ میں بچپن کے اندر اگر اپنے بھائی کا حق کھاؤں تو جوانی میں میں کیسے بتاؤں گا کہ اپنے بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں جب محمد کے حصے کی طرف کرتی تو دودھ پینے لگ جاتے، جب میں اس کے بھائی کے حصے کی طرف کرتی تو محمد دودھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔
انصاف کے گر تو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں سیکھے۔ فرماتی ہیں پھر میری اونٹنیاں بھی چرنے جایا کرتی تھیں، ایک ہی چراگاہ ہوتی میری بھی اور میرے قبیلے والوں کی بھی، لیکن ان کی اونٹنیاں بھوکی آتی، میری اونٹنیاں بالکل سیر ہو کے آتی۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتے کہ تم کدھر لے جاتے ہو اپنی اونٹنیاں؟ جہاں بنو سعد ابو زبیب ان کی کنیت تھی، ان کے باپ کی کنیت تھی ابو زبیب۔ ابو زبیب کی بیٹی کی اونٹنیاں جہاں جس چرواہ میں جاتی ہیں نا ادھر لے جایا کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی لے جاتے ہیں، لیکن ان کو کون بتائے کہ یہ تو محمد کی برکتیں ہیں۔ چلیں ابھی وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر شق صدر والا واقعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ایک بات میری سن لیں، اپنے بچوں کو خاص طور پر لے آیا کریں، چونکہ بچوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی۔ آج سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یاد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی